إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، امت کے ہونہار بچوں، پس پردہ سننے والی ماں اور بہنوں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا وجود میں آئی، اور جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا اپنی شان و شوکت کے باوجود اپنی شان و شوکت ختم کر دے گی، کھو بیٹھے گی، ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ بے شمار انگن درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، کہ جس پیغمبر نے رب العالمین کا پیغام اپنے امتیوں تک من و عن اسی طریقے سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا رب العالمین نے حکم دیا۔ اس پیغام کے آ جانے کے بعد اس شریعت میں نہ رائے کے دانے کے برابر کمی کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی گنجائش باقی ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پرفتن حالات میں، اس پرفتن فتنوں کے دور میں ہمارا کردار کیسا ہو، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے، سمجھنے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 کا حصہ تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ سامعین محترم، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اور پھر فرمایا، جو میں کچھ دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل ترون ما ارى انی لأرى الفتنة تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں، وہ بارشوں کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، مسند احمد نے روایت کیا ہے، اور مسند ابن بزار نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ در حقیقت فتنوں کا دور ہے، اور ایک کے بعد دوسرا، اور ہر آئے دن ایک تیسرا فتنہ سر اٹھاتا ہے، اور فتنے اس قدر ہیں کہ ہر جگہ فتنوں کی بھرمار ہے، کسی کو بھی فتنوں سے مفر نہیں۔ کہیں مال کا فتنہ، تو کہیں بے حیائی کا فتنہ، اور کہیں قتل و غارت گری، کہیں عورتوں کا فتنہ، علماء کرام کو چھوڑ کر جاہلوں کو امام بنانے کا فتنہ، اور ساتھ ساتھ جہالت کا فتنہ۔ دنیا ترقی ہی کیا کر گئی،
سوشل میڈیا سینکڑوں فتنوں کا مرکز بن چکا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا دارالفتن بن چکی ہے۔ ایسے حالات میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے؟ ہمیں کیسے ان فتنوں سے بچنا چاہیے؟ کیسے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ کیسے ان فتنوں کو فیس کرنا چاہیے اور کیسے اپنے دین کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی چاہیے؟ آج اسی کے مطابق چند باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم آنے والے فتنوں سے خود بھی محفوظ رہ سکیں، خود بھی بچ سکیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے لوگو خود کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ فتنوں کے دور میں ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ فتنوں سے سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو ان فتنوں سے ہمیں محفوظ کر سکے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تم تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، ان میں جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو باطن ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان میں سے جو ظاہر ہوں اور جو باطن ہوں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی، یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتونین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا کریں، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے فتنوں میں ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے کثرت سے مجھے اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تکون فتنۃ لا ینجا منها الا دعاء دعاء الغریق، جب فتنے واقع ہو جائیں، یعنی فتنوں کے دور میں جب تم جی رہے ہو تو ایسی نجات کی دعائیں طلب کرو، اور اسے وہ دعا ہی نجات دلا سکتی ہے، اور جیسی دعا غرق ہونے والا، تالاب میں ڈوبنے والا، پانی میں ڈوبنے والا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، ایسی دعائیں تمہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عقید توحید پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں مسلمان کو عقید توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی عقیدہ مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی فتنے اس پر آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کا حصہ ہے، جسے اس کو برداشت کرنا اور اسے ہر حال میں راضی رہنا اور ہر صورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ تغابن میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا کہ ہر آزمائش، وہ مصیبت اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور
لہذا ایسی صورتحال میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کا حکم دیا ہے آزمائش و مصیبت کے وقت، اس پر مجھے اور آپ کو بجا لانا چاہیے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو اس سے ہمیں بچانے پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے گا، کامل ایمان لائے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا کرائے گا، اور وہ جان لیتا ہے کہ اس پر آنے والی مصیبت و آزمائش اس سے چوک نہیں سکتی، اور جو چیز اس سے چوک جانے والی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی، اور یہی یقین راسخ ہے، مضبوط یقین ہے، پختہ یقین ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں مضبوط کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والی آزمائش و مصیبت کو برداشت کرنے میں تبھی انسان کامیاب ہوتا ہے جب اس کا یقین مضبوط ہوگا۔ چنانچہ ہم جب بھی عقیدہ، منہج اور علم و عمل الغرض ہر لحاظ سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہر طرح سے امت کے لیے امن و امان قائم ہو جائے گا، اور امت مسلمہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کو نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا، حقیقت میں یہی لوگ امن کے مستحق ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ایک مقام پہ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کے دفاع کی ذمہ داری خود قبول فرما لی، اور سورہ غافر میں، سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ضرور مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید پر ایک اللہ کو ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری خوشخبریاں نازل فرمائی۔ ایک تو جو انسان اللہ رب العالمین پہ یقین محکم رکھتا ہے، کامل یقین رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نوازتے ہیں، اور پھر ان فتنوں کے موسم میں، ان فتنوں کے زمانے میں اللہ رب العالمین اس کے دل کو امن دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو شرک سے ملوث نہیں کرتے، یہی لوگ امن کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے ایمان والوں کا دفاع کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مزید ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ دوسری چیز جو ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنی جو حفاظت کرنے کی ہے، وہ چیز ہے کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عقیدہ توحید مضبوط کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا ہوگا، اور پھر جان کر اس پر اسی طرح عمل کرنا ہوگا جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا۔ کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اور فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے فتنوں کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی اور حق کے راستے پر گامزن کرتا ہے، حق کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں
اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی معاملہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف کثیر واقع ہونے کی صورت میں اپنی سنت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالہ۔ میری سنت کو لازم پکڑ لو اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست گامزن طریقے پہ خلفائے راشدین کے طرز عمل پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیسے تھام لو؟ جس طرح تمہارے جو نوکیلے دانت ہے، جس طرح تم اس سے مضبوطی سے پکڑتے ہو، اس طرح انسان گوشت کھینچتا ہے مضبوطی سے پکڑ کر، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے قطعاً نہ چھوڑنا، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ادوار، ان کے دور خلافت میں بھی مختلف فتنوں نے سر اٹھایا تھا، چنانچہ انہوں نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا، جس طرح انہوں نے ان فتنوں کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اس سے یقیناً آج کے فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دو چیزوں کو چھوڑ کر مضبوطی تھامنے اور اس بات کی گارنٹی دی کہ یہ امت گمراہ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ دو چیزوں کو تھام لے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یراد علی الحوض۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے بعد یعنی اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ تم مجھے حوض پر ملو گے، حوض کوثر پر ملو گے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، دوسری ہے میری سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لہٰذا اس دور کے مختلف فتنوں سے بچنے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیں اور انہی سے رہنمائی حاصل کریں، انہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز ان فتنوں سے بچنے کی، اس دور پرفتن میں مجھے اور آپ کو جینے کے لیے دینی علم کا حاصل کرنا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دینی علم حاصل کریں، کیونکہ علم وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو فتنوں کے تاریک راستوں کو روشن کر دیتا ہے، جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت وہ تاریکی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے جو انسان کو بربادی کے گڑھے پر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر جماعت میں سے، لوگوں میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکالتے، اور جب دوسرے لوگ ان کی طرف آتے تو وہ انہیں واپس لوٹنے کے بعد انہیں اس دین کی تعلیم دیتے اور شاید اسی طرح برے کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألت عن الشر مخافت این یدرکنی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شر کے بارے میں پوچھتا کہ کہیں مجھے یہ نہ ملے۔ آج کل جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہر آئے دن
دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے آنے والی نئی نسل کو ان کے ذہنوں کو بیزار کیا جا رہا ہے، دین بیزار کیا جا رہا ہے، اور اس کی مذموم کوششیں، ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر مبنی شرع علم کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں، شرع علم اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر عطا کیا ہے، وہ اولو العلم ہیں، علم والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شرع علم عطا کیا ہے، اور ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ ان کو علماء کہا جاتا ہے تو علماء سے مجھے اور آپ کو، ربانی علماء ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے مقرب ہوتے ہیں، ان سے مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا علم ہمیں ہر ایرے گھیرے نتو خیرے سے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو قرآن کا علم، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں شرع علم سے نوازا ہے، ان سے حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی عالم دین یہ بات کہے کہ میں نے ڈاکٹر کی ڈگریاں لے لی ہیں، میں نے بہت سارے کتابوں کو، یعنی ایم ڈی کی کتابوں کو، ایم بی بی ایس کی کتابوں کو میں نے پی لیا ہے، اور میں سرجن کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو وہ میں نے پی لیا ہے، تو کوئی آدمی اس کے پاس، اس عالم دین کے پاس جا کر اپنا علاج کرائے گا، اس کے پاس جا کر اپنی سرجری کرائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف پڑھ لیا ہے، لیکن جو ڈاکٹر ہے جس نے اس میں مہارت حاصل کی ہے، اور کئی لوگوں کے اس نے آپریشن کیا ہے، کئی آپریشن اس کے کیا ہے کامیاب بھی ہوئے ہیں، ناکام بھی ہوئے ہیں، لیکن اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو انسان اس طرح سوچتا ہے، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ، جس کو عربی پڑھنا تک نہیں آتا، جو عربی جانتا نہیں ہے، عربی کے الف کے اس کو معنی و مطالب نہیں معلوم، اس کے پاس جا کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں بتانا مقصد یہی ہے کہ آج کل جو نام نہاد مفتیان جو قرآن و حدیث کی ایک ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ٹھوس علم ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ کہاں جا کر خطبہ سنیں، کہاں جا کر بیان سنیں، لہٰذا سوشل میڈیا پر آئے دن نئے نئے بیانات ملتے ہیں، لہٰذا وہ سن لیں گے، لہٰذا اس سے جو علم حاصل کرتے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے؟ گمراہی کی طرف لے جانے والی فکر ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک وہاں بندے بیٹھے رہتے ہیں ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اس طرح دینی علم حاصل کرنے سے کنارہ کش اختیار کریں گے تو وہ دن دور نہیں، ایک تو ہم خود بھی گمراہ ہوں گے، پھر ہماری آنے والی جنریشن بھی گمراہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بات تنبیہ، اس بات کی تنبیہ بھی انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ آج کل بہت سارے لوگ گوگل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، حالانکہ گوگل صحیح علم کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے اور غلط کی طرف بھی، کیونکہ وہ تو ایک سسٹم ہے، ایک بنایا ہوا، انسان سے بنایا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو عقل دی ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے اس میں ساری چیزوں کو فٹ کیا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے لوگ کیا ہے علم حاصل کرتے ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے گوگل سے مدد ضرور لیں، لیکن علم صرف ان ویب سائٹ سے جن کا منہج بالکل واضح ہے اور قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم پایا جاتا ہے، ان ویب سائٹ سے کیا ہے اپنا علم حاصل کریں۔ جن کا منہج واضح نہیں ہے ان کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو پھر وہ ہمیں غلط رہنمائی کرے گا، اور غلط سوچ، غلط فکر ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گی۔ اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا، تفرق سے اجتناب کرنا۔ آخری بات یہی ہے کہ ان فتنوں کے دور میں، ان پرفتن حالات میں ہمیں سب سے پہلے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے، اور قرآن مجید کا ٹھوس علم حاصل کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا ہے، علم صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو ان میں تفرقہ ڈالنے والے، ان کے درمیان دوری ڈالنے والوں سے اجتناب کرنا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ ابھی بتایا، کہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے،
اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں اس شر میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر یعنی اسلام سے مشرف کیا، تو کیا ہم اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے کہا کدورت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستعنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدا تعرف منہم وتنکر۔ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے، اور میری سیرت کو چھوڑ کر، میری سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی رہنمائی حاصل کریں گے، اور تمہیں ان کی بعض باتیں اچھی لگنے لگے گی اور بعض باتیں بری لگنے لگے گی۔ میں نے پوچھا کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کچھ داعی ایسے آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، جو بھی ان کی دعوت قبول کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ مجھ پر آ گیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا، ان کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران نہ ہو تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان فتنوں کو چھوڑ کر خواہ وہ تمہیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانا پڑے، یہاں تک کہ تجھ پر اس حالت میں موت آ جائے، اس طرح تم ان لوگوں سے الگ ہو جانا۔ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا کس قدر خطرناک ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں کہ جس راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان جماعت کو ایسی چیز دیکھے جو وہ ناپسند کرتا ہے، اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی جماعت سے ایک بالش بھی ہٹ جاتا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آئے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور اسی طرح برے لوگوں سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے ہاں سر اٹھانے والے فتنوں کے حالات کا اچھی طریقے سے مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے ان معاملات میں دخل اندازی کا فائدہ ہوا ہو، کیونکہ ایسے معاملات میں دخل اندازی کا دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے شریعت میں منع قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایسے معاملات سے بچ کر رہنا، اور اس میں الہی فرامین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں تو تم صرف اسی کو اپنا دوست بناؤ جس کا دین اور امانت تمہیں پسند ہو، کیونکہ اگر تم ایسے شخص سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین اور مذہب کے جانب لے جائے گا، اس لیے کسی ایسے شخص سے دوستی کر کے اپنے دین کو خطرے میں مت ڈالو جس کا دین اور مذہب تمہیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا باتیں بہت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان پرفتن حالات میں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہماری عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں کتاب اللہ کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے رب العالمین اسے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علم دین صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے صحیح لوگوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو امت کی بیٹیاں بن بیاہ گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں نیک و صالح جوڑے عطا فرمائے، جو نوجوان بے روزگار ہیں رب العالمین نے حلال روزی عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے مال میں گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اکل حلال کھانے، اکل حلال کمانے اور اکل حلال اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، رب العالمین دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔